قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم آن لائن کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایک وقت تھا کہ لوگ کسی بھی معاملے میں قرآن مجید کو درمیان میں لانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچا کرتے تھے۔ عام طور پر ایک دوسرے کے سر کی قسم یا پھر اپنے بچوں کی قسم کھانے پر اکتفا کر لیا کرتے تھے، حالانکہ قسم تو صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے، لیکن وہ کسی بھی معاملے میں قرآن مجید کو درمیان میں لانے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی لغزش نہ ہو جائے، کہیں ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ مگر اب بات بات پر قرآن کو درمیان میں لانا، اللہ کی اس مقدس کتاب کو ہاتھوں میں لہرا کر اپنے موقف کا اظہار کرنا ایک معمول بنتا جا رہا ہے، چاہے وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو یا کوئی مذہبی رہنما۔ دیکھیے جی، یہ ریاست اور ایک گروہ کا آپسی معاملہ ہے، اور اس میں قرآن مجید کو زیر بحث لانا کیا سنجیدہ طرز عمل کہا جا سکتا ہے؟ اور جس آئین کو رد کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ وہی آئین ہے جس میں قرآن و سنت کو سپریم لا تسلیم کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن آئین نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، قرآن آئین نہیں ہو سکتا، کیونکہ آئین مخلوق بناتی ہے اور قرآن کا خالق پروردگار ہے۔ قرآن آئین نہیں بلکہ وہ آئینہ ہے جسے دیکھ کر یہ آئین مرتب کیا گیا ہے۔ اگر آج اس آئین کو معطل یا منسوخ کیا جاتا ہے تو ایک نئی بحث چھڑ جائے گی، اور پھر یہ ضد ہی منطقی طور پر غلط ہے کہ قرآن کو آئین بنایا جائے۔ آئین چاہے کسی بھی ملک کا ہو، اس پر تو کھلے عام بحث ہوتی ہے، جبکہ قرآن مجید کو زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ آئین کی تشریح ہوتی ہے جبکہ قرآن تشریح سے بالاتر ہے۔ آئین میں ترمیم ہوتی ہے، تحریف ہوتی ہے، تنسیخ ہوتی ہے، جبکہ قرآن ترمیم، تحریف اور تنسیخ سے ماورا ہے۔ یہ آئین یوں ہی اچانک معرض وجود میں نہیں آ گیا جناب، بلکہ کئی مہینوں تک حکومتی نمائندوں اور اس وقت کے جید علماء کرام کے مابین طویل اجلاس ہوئے، بے شمار ملاقاتیں ہوئیں، ایک ایک شق پر بحث ہوئی، تکرار ہوئی، ہر پہلو کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا، تب کہیں جا کر یہ متفقہ آئین قوم کو نصیب ہوا۔ ایک ایسا متفقہ آئین جسے رائٹ اور لیفٹ دونوں طرز کی جماعتوں نے اتفاق رائے سے منظور کیا، اور اسے منظور کرنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ آج تو بہت کہا جا رہا ہے غلط ہے آئین، انگریز کا آئین ہے، فلاں ہے، یوں ہے۔ جناب، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے جید علماء کرام ان میں شامل تھے۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ، مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب رحمہ اللہ، مولانا ابو العلا مودودی صاحب رحمہ اللہ، پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب رحمہ اللہ، اور مولانا کوثر نیازی صاحب رحمہ اللہ جیسے نامور علماء کرام، انہوں نے اسلامی آئین اس کو قرار دیا۔ حتیٰ کہ غیر مسلم کمیونٹی کے نمائندوں نے بھی اسے تسلیم کیا۔ جمعے کی چھٹی، شراب پر پابندی، اسلامی بینکوں کے قیام کی راہ ہموار کرنا، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا، غیر مسلموں کے حقوق، چادر اور چار دیواری کا تحفظ، اسلامی نظریاتی کونسل اور رویت ہلال کمیٹی کی تشکیل، آئلی قوانین کا نفاذ، قانون ناموس رسالت، نظام صلاۃ، زکوٰۃ و عشر کا نظام، قانون شہادت، حدود اللہ، ریاست کو اسلامی جمہوریہ قرار دینا، اور صدر اور وزیر اعظم حتیٰ کہ فوجی سربراہ کے لیے بھی صرف اور صرف مسلمان ہونے کی شقیں۔ اب کیا اسے بھی اسلامی آئین ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور کیا چاہیے بھائی؟ آپ تو یہ کہیے کہ اس پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، آئین پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ کیا نیا شوشہ آپ نے چھوڑ دیا کہ جی آئین یہ انگریز کا ہے اور اس میں یوں ہے اور فلاں ہے؟ بس سیبوٹاج کرنے کی کوشش۔ ایک معاملہ بڑھ رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اسے ہونے دیجیے۔ آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے، ہمارا عالم آن لائن کا پہلا پروگرام ہے، تو یوں کہیے کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے، تو پہلا پروگرام ہی بڑا اہم ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ایک مہمان ابھی تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ہیں، تشریف فرما ایک مہمان موجود ہیں، لیکن ہم پہلے ایک وقفہ لے لیں، اس کے بعد ہم تعارف کرائیں گے۔ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہے. سب سے پہلے میں تعارف کرا دوں. آج آپ کی دلی کیفیت بہت عجیب و غریب ہے، کیونکہ رات کو ایک ایسا ثانیہ ہوا ہے اور اس کے باوجود آپ تشریف لائے ہیں. بہت دل گرفتہ ہیں. سربراہ تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان محتمم جامعۃ المصطفیٰ رضویہ، بلدیہ ٹاؤن میں کل ایک واقعہ ہوا ناظرین کرام، اور ایک آستانے پر فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں 9 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں ایک 2 سال کی بچی بھی شامل ہے. اور مفتی عابد مبارک صاحب کی مسجد اور وہ آستانہ ساتھ ساتھ ہیں، اور مفتی صاحب رات بھر وہیں پر تھے، وہیں زخمیوں کے پاس، اور جو لوگ جان سے گئے ان گھر والوں سے گفتگو میں مصروف تھے. اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے پھر بھی آنا ہے، تو آج اس موضوع پر بھی ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں ہمارے دوسرے مہمان. پہلے ان کو سلام کر لیتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند فرمائے، بریق رحمت کرے، اور اس پر ہم آپ سے انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے. تشریف فرمائے ہمارے ساتھ منسلک جامعہ بن نوریہ عالمیہ سائٹ کراچی، امام و خطیب جامع مسجد یاسین، متعدد کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اسلامک اسٹڈیز اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. مفتی فضل سبحان صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شکر ہے مالک. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ عالم آن لائن آپ نے صبح مطلب دیکھنے کو ملے گا. اور سوال مجھ سے بتائیے کیا کیجیے گا. سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ یہ جو طالبان اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جی تو بتائیے، ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ جو معصوم لوگ شہید ہو جاتے ہیں بم دھماکوں میں، ان کا درجہ کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرر کیا گیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ طالبان اتنے سارے گروپس ہیں، یہ رہتے بھی پاکستان میں ہی ہیں، تو یہ ہمیں ہی کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان کو ہی کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل درست ہے. مفتی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. پہلے تو بتائیے یہ کیا ہوا رات کو یہ سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عوام اہل سنت پر وہ ظلم و جبر کی کیفیت ہے جو کبھی نشتر پارک کے سانحے کی صورت میں سامنے آتی ہے، کبھی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر بم دھماکے کی صورت میں سامنے آتی ہے، کبھی عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ پر بم دھماکہ کیا جاتا ہے، کبھی بری امام پر کیا جاتا ہے. علماء اہل سنت کو مارا جا رہا ہے. اور رات کو تو 11ویں شریف کی محفل میں لوگ اللہ کے ذکر میں مصروف تھے، اور بوڑھے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، بچے بھی تھے. تو وہاں پر جب یہ موٹر سائیکل سوار آئے اور انہوں نے مطلب اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جگہ پر ہی 9 لوگ شہید ہو گئے. ایک چھوٹی سی بچی، جب میری تو طبیعت خراب ہو گئی اس کی لاش کو جب میں نے دیکھا تو ڈاکٹر صاحب یہاں سے اس کو گولی لگی اور دل سے باہر نکلی ہے. اس بچی کا کیا قصور تھا؟ وہ اللہ کے ذکر میں مصروف تھی. صرف قصور یہ ہے کہ ہم اہل سنت، ہم محب وطن لوگ ہیں، ہم اسلحہ اٹھانے پر یقین نہیں رکھتے، ہم صوفی ازم کے ماننے والے ہیں، ہم بزرگوں کی ان تعلیمات پر چلتے ہیں جو اس فساد کے خلاف شروع سے رہی ہیں، اور ہم بھی ہیں. مگر یہ تو ہماری انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ، ایجنسیوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو تحفظ فراہم کرے. کب تک ہمارے لوگ یوں لاشیں اٹھاتے رہیں گے اور صبر کرتے رہیں گے؟ یاد رکھیے کہ ملک ممتاز حسین قادری کے ماننے والے لوگ ہم ہیں. ہم کسی ظالم اور جابر اور گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اولیاء کو برداشت نہیں کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ ہیں پرامن لوگ، لیکن یہ ہے کہ یہ سارے کام ہمارے لوگوں کو بھی تو آتے ہیں. یہ تو ہمارے علماء کی تربیت ہے کہ انہوں نے روکا ہوا ہے. ابھی صرف ملک کی محبت. ابھی اس میں پیش رفت کیا ہوئی ہے؟ پیش رفت کوئی نہیں ہوئی ہے. 0/0 پیش رفت ہے. یہ تو ایسا ثانیہ ہے کہ حکومت کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، مگر ایک حکومتی اہلکار نہ وہاں آیا ہے اور نہ ہاسپٹل میں آیا ہے. کوئی پولیس کا اعلی افسر نہیں آیا. ہم یہاں پر آپریشن میں کام کرنے والے ان اعلی افسران کی توجہ یہاں چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک ایک بندے کو کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں 100 موبائلیں لے کر. وہاں تو کوئی بھی نہیں آیا. کسی نے ذمہ داری قبول کی اس کی؟ ذمہ داری ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہمارا جو ذہن کہتا ہے وہ ایک یہی ایلیمنٹ ہے جو ہمارے میلاد کے جلوسوں کو روکنا چاہتا ہے. اس علاقے میں وہاں پر میلاد کے جلوسوں پر ہر سال حملہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے نا. یہ وہی ایلیمنٹ ہے جو 12ویں شریف منانے 11ویں شریف کے خلاف ہے. یہ وہی ایلیمنٹ ہے کیونکہ نہ لسانی مسئلہ ہے نہ کوئی وہاں پر جو ہے وہ گروہی یا انتظامی مسئلہ ہے. وہاں پر مسئلہ ایک ہی ہے. مفتی فضل سبحان صاحب پہلے تو اس پر بھی کچھ آپ اظہار خیال فرمائیے جو کل ظلم ہوا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. قرآن کریم کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. اور یاد رکھیے 2 طرح کے الفاظ احادیث میں استعمال ہوتے ہیں اور قرآن میں بھی. ایک اسلام، ایک ایمان. اگر ہم اسپیسیفک اس کی میننگ پر غور کریں تو اسلام سلامتی سے ہے، ایمان امن سے. تو اسلام کبھی بھی کسی بھی مسلک کو، گروہ کو، کسی بھی فرد معین کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ دوسرے پر ظلم کرے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرے یا بائی فورس وائلنس اور تشدد کے ذریعے سے کسی کو اپنے موقف پر قائل اور مائل کرے. صحیح. گزشتہ رات جو حادثہ ہوا، اس کے علاوہ جہاں پر بھی مساجد میں، مدارس میں یا پبلک مقامات پر جہاں پر بھی جو ظلم ہوا، دھماکے ہوئے، انتہائی قابل مذمت ہیں. اور اس غم میں، اس دکھ میں ان کے ساتھ نہ صرف ہم بلکہ ہر مسلمان برابر کا شریک ہیں. لیکن میں بنیادی بات یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر بدامنی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے. قتل و غارت گری، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، یہ بہت کیپٹل اور میجر مسائل بن چکے ہیں. ان مسائل کے سیٹل ڈسپیوٹ کے لیے علماء، تقریباً تمام مکاتب فکر کے اور تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء اس بات پر قائل اور ایگری ہو چکے ہیں کہ مذاکرات، افہام و تفہیم کے ذریعے سے سب کو ایک ایسی میز پر لایا جائے کہ وہ آپس میں شیر و شکر ہو جائے. مگر وہ بہن نے سوال کیا تھا کہ یہ دیکھیں یہ تو ہے جو ہمارے ملک میں یہ جو طالبان ہے، لیکن یہ نقصان بھی اپنے لوگوں کو پہنچاتے ہیں. اصل میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو آپ کو شروع میں بتا دیا کہ ظلم کہیں پر بھی ہو، کوئی بھی کرے، وہ قابل مذمت ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، کون کر رہا ہے، واقعی وہ لوگ اس کے اندر ملوث ہیں یا نہیں. اب دیکھیں دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو پورے ملک کے اندر یہ آگ لگی ہوئی ہے. یعنی ہزاروں کی تعداد میں ایسی مساجد ہیں جس پر حملے ہوئے. اس میں تمام مکاتب فکر کی مسجدیں شامل ہیں، ان کے مدارس شامل ہیں، ان کے علماء شامل ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہزاروں علماء وہ اپنے خون کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہیں، 2-4 کو دنیا جانتی ہیں، گمنام نہ جانے کتنے ہیں. ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اس ظلم کی چکی میں پسنے والا ایک آدمی، ایک جماعت، ایک گروہ، ایک مسجد، ایک مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. اگر آپ اپنی میڈیا کی رپورٹس کو منظر عام پر لے آئے تو سب اس کے اندر پس رہے ہیں. اور کوئی بھی مسلمان میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسا کام کر سکتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایک آدمی کو قتل کرے، متعمدن مومن کو قتل کرے، جان بوجھ کر قتل کرے، اس کی 5 سزائیں رب کریم نے ذکر کی. فجزاؤہ جہنم، وہ جہنم میں جائے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ کے لیے جائے گا، غضب علیہ، رب کا اس پر غصہ ہوگا، لعنہ، اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، اعد لہ عذابا عظیما، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں. 1 منٹ، ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. مفتی عابد مبارک صاحب سے ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ. ہمیں یقین ہے آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے میں جب ہم گئے تو میرے بڑے محترم، میرے پیارے بھائی جن سے میں سیکھتا رہتا ہوں، جناب حامد میر صاحب، ان کا ہمارے پاس ٹیلی فون آیا. انہوں نے کہا کہ 2 ناموں کا اور اضافہ کر لیں جنہوں نے پاکستان کے آئین کو بنانے میں ایک بڑا کردار ادا کیا. ان میں مولانا عبدالحق صاحب اور مولانا غوث ہزاروی، یہ دونوں ہستیاں بھی شامل ہیں. تھینک یو حامد بھائی، بہت شکریہ، آپ نے اس وقت اصلاح بھی کی اور میری مدد بھی فرمائی. تھینک یو حامد میر صاحب. اچھا، ہم وقفے میں جانے سے قبل آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ذرا. ڈاکٹر صاحب، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ہم مطالعہ کریں تو جو لوگ شریعت کی بات کر رہے ہیں ابھی کہ شریعت نافذ کی جائے، یقیناً
قرآن بھی انہوں نے پڑھا ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا, من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم, تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. قرآن ہی یہ کہہ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں حرج بڑھ جائے گا. پوچھا حرج مل حرج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو فرمایا کہ قتل بڑھ جائے گا. یہ جو قتل و غارت گری کا بازار ان لوگوں نے گرم کیا ہوا ہے جو ہر بم دھماکے کے بعد ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بم دھماکہ کیا. یا علامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید کو جب شہید کیا گیا ذمہ داری قبول کی گئی, داتا دربار پر حملہ کیا گیا تب ذمہ داری قبول کی گئی, عبداللہ شاہ غازی پہ بم حملہ کیا گیا تب ذمہ داری قبول کی گئی, نشتر پارک میں 63 علماء اہل سنت کو بم سے اڑا دیا گیا, ذمہ داری قبول کی گئی. اب اگر ہم کہیں نہیں جناب کوئی تیسری قوت ہوگی, کوئی چوتھی قوت ہوگی, کوئی پانچویں قوت ہوگی, تو میں نہیں سمجھتا. یہ تو سورج کو انگلی کے پیچھے چھپانے والی بات ہے. حالانکہ جو ہے وہ ایسا ہو نہیں سکتا. جب ایک فرد ہے وہ کہتے ہیں جناب ہم لوگ ذمہ داری قبول کرتے ہیں, ان کو ہم نے مارا ہے, چودھری اسلم کو مارا ہے, ہم نے مارا ہے, ان کو مارا ہے. ہم لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا عثمان جو کامل الحیاء والایمان ہیں ان کے ماننے والے ہیں, مولا علی کے ماننے والے ہیں, ہم شیر خدا کے ماننے والے لوگ ہیں. کربلا بھی ہم ہی لوگوں نے دیکھا ہے, ہم انہی کے پیروکار ہیں. اب کیا ہم لوگ یہ کام حق کے لیے اس باطل کے مقابلے میں نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم نے تو موقع دیا ہوا ہے اپنی پاکستان آرمی کو. تمام ملک کی عوام اہل سنت اپنی 9 لاکھ آرمی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہم جو ہے پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں, ہم اسٹیٹ کے ساتھ ہیں. اگر دوسری طرف کوئی ایسا چھوٹا سا گروہ ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہے, وہ گوریلا وار کر رہا ہے, کبھی قائد اعظم کی ریزیڈنسی کو اڑاتا ہے, کبھی ہماری مقدس جگہوں پہ بم دھماکے کرتا ہے, کبھی کوئٹہ میں لوگوں کو جو ہے وہ مار کے پھر وہ لوگ بیچارے جو ہے وہ کیا کریں, وہ مطلب وہ بھی سامنے سے. اصل میں ایک جذبہ یہ بھی ہے نا مفتی فتح سبحان صاحب, وہ دل دکھے ہوئے ہیں لوگوں کے, بہت رنجیدہ ہیں. رات کو ڈاکٹر صاحب اگر آپ ہوتے نا, رات کو آپ ہوتے ڈاکٹر صاحب, تو آپ دیکھتے وہ کیفیت کیا تھی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو واقعہ ہوا ہے اس پر ہر مسلمان کا بلکہ انسان کا دل دکھے گا. لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ ایسے موقع پر جذباتیت کے بجائے ہم اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کوئی تمہارے درمیان انتشار پیدا کر رہا ہے, کوئی سازشی ٹولہ ہے, کوئی عناصر ایسے ہیں جو آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, تو آپ ان کے بارے میں تفتیش کریں. 26واں پارہ ہے, سورہ حجرات ہے, پہلا رکوع ہے. ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں رب العالمین, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان جاءکم فاسق بنبأ, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی خبر پر بن دیکھے بن سمجھے یقین نہ کرو. فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. تم تفتیش اور تحقیق کرو, انویسٹیگیٹ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ جذباتیت میں تم کوئی قدم اٹھاؤ اور صبح تمہیں اپنے فعل پر ندامت اٹھانی پڑے. دیکھیں جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے میرا تعلق ہے. ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید, مفتی عبدالسمیع شہید, مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح جامعہ بنوریہ کے مفتی عتیق الرحمان شہید, اسلم شیخ پوری شہید, یہ بڑے بڑے اکابرین کو دن دہاڑے یعنی دن کے اجالے کے اندر گولیوں کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا اور مدارس کے اوپر حملے ہوئے. ملتان کے اندر ضیاء القاسمی صاحب کے مدرسے کے اوپر حملہ ہوا, ان کی کتب کو جلایا گیا جس میں قرآن اور احادیث اور فقہ کی کتابیں موجود تھی. لیکن الحمدللہ ابھی عثمان یار خان صاحب ہمارے مخلص, آپ کے جو ہے وہ مخلص, انہیں شہید کیا گیا. ہمیں ہمارے اکابرین نے یہ طریقہ اور وطیرہ بتایا ہے. شہادتیں وہاں بھی ہوئی ہیں, ادھر بھی ہوئی ہیں. بالکل, آپ نے حوصلے کا, ہمت کا مظاہرہ کرنا ہے, آپ نے اتحاد اور اتفاق کی بات کرنی ہے. امت آپ کو اور آپ کے سٹیٹمنٹ کو دیکھ رہی ہے. ایک کالر موجود ہے, پھر مفتی صاحب آپ سے پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. میرا نام حامد ہے, میں دبئی سے بول رہا ہوں. جناب میرا تعلق ٹرائبل ایریا بڑا چنار سے ہے. بڑا چنار سے. میرا کوشچن یہ, ابھی تک ہمارے ملک میں کسی کو بھی سزا نہیں دیا اسلامی قانون کے مطابق, قرآن کے مطابق. کسی کو بھی پانچ پر نہیں چڑھے جس نے جرم کیا ہو, کس کو قتل کیا ہو.
ये क्यों नहीं किया अभी तक? किसी के हाथ नहीं काटे। ये हमारा कुरान तो हमको यही बताते कि जो चोरी करे उसका हाथ काट दे, जो किसको बेगुनाह को कत्ल करे उसको फांसी पर चढ़ा दे, लोगों के सामने चढ़ा दे कि कोई और लोग इसे इबरत करे। अभी तक किसने भी नहीं किया। ये तकरीबन 40-45 साल से हम देख टीवी पर सब पर किसी को भी नहीं दिया ये फांसी। सही, ये है बुनियाद। देखिए ना कि अगर सजाएं दी जाती, अगर कातिलों को तख्तेदार तक पहुंचाया जाता और जो मजलूमों को मारने वाले हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाता, तो ये सब दहशतगर्दी तो ना होती मुफ्ती साहब। बिल्कुल, इस भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया और डॉक्टर साहब आपकी बात बड़ी तवज्जो के काबिल है। कुरान मजीद फुरकान हमीद का जब हम मुताला करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वलकुम फिल क़िसास हयातुन, कि तुम्हारे लिए क़िसास लेने में हयात है। वो कैसे है कि जनाब, और हदीस पाक बुखारी शरीफ की है कि तुम अपने भाई की मदद करो अगरचे जालिम हो या मजलूम। लोगों ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलूम की मदद करें तो बात समझ में आती है, जालिम की मदद हम कैसे कर सकते हैं? तो कहा जालिम को ताकत से रोको, जब उसको रोकोगे जुल्म को रोक दोगे, ये उस जालिम की भी मदद होगी कि तुमने उसको जुल्म करने से रोक दिया। अब कुरान क्या कहता है, जब तुम किसी को कत्ल के बदले में कत्ल करोगे तो क्या होगा? जिंदगी मिलेगी, वरना उस कातिल को छोड़ दोगे वो दूसरी जिंदगी का चिराग गुल कर देगा, तीसरी जिंदगी का चिराग गुल कर देगा। अभी क्या है, जेलें भरी पड़ी हैं। अगर इन लोगों को, जिम्मेदारी कबूल करने वाले लोगों को, इन तमाम लोगों को चौकों पर फांसी दी जाए, इन लोगों के साथ वही किया जाए जो कुरान ने फरमाया, हदीस ने फरमाया, अगर ये शरीयत का मुतालबा करने वाले हैं तो क्यों उन कातिलों को छुड़ाने के लिए लिस्ट देते हैं? चाहिए तो यह है कि सबसे पहले शरीयत का यह मुतालबा करें कि हमारे सब लोगों को कत्ल किया जाए, उनके बदले में कि जिन लोगों ने दूसरे लोगों को कत्ल किया। ये मुतालबा नहीं है, ये शरीयत के नाम पर लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। हम अहले सुन्नत भी ये मुतालबा करते हैं कि शरीयत नाफिज की जाए, कुरान और सुन्नत का निजाम होना चाहिए। लेकिन हमारा जो आइन है उसका तो सबसे बेसिक ला ही यही है कि कुरान और हदीस के खिलाफ कोई कानून बन नहीं सकता। मौलाना अमीन शहीदी साहब इस हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मरकजी रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके अल्लामा साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, एक बात मैं थोड़ी सी रहनुमाई आपसे चाहता था और अभी फज़े सुबान साहब से भी ये बात करनी है, लेकिन गुफ्तगू कहीं और निकल गई। ये मुझे बताइए कि ये जो हम टेलीविज़न स्क्रीन पर कुरान हाथ में उठा लेते हैं और उसको लहरा लहरा कर हम ये कि कुरान नाफिज होना चाहिए, कभी कोई सियासी रहनुमा उठा लेते हैं, कभी कोई और, ये क्या हम कुरान की माज़अल्लाह ये तौहीन नहीं होती अल्लामा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको बात पेश करूंगा कि एक बार फिर आपने ऑनलाइन शुरू करके मेरा ख्याल है लाखों नहीं करोड़ों लोगों की ख्वाहिश को पूरा किया है और इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम के जरिए से दीन का एक अच्छा इमेज कायम होगा माशरे के अंदर और लोगों तक दीनी मारिफ को पहुंचाने का बायस बनेगा। बहुत शुक्रिया। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि तारीख गवाह है कि हमेशा जब लोग इस्तदलाल से आज जाते हैं, उनके पास दलीलें खत्म हो जाती हैं, तो फिर वो कुरान का सहारा लेते हैं, कुरान नेज़ों पर उठाकर कभी और कुरान सरों पर उठाकर कभी इस्लाम की बात करते हैं, लेकिन मुराद इस्लाम नहीं होता बल्कि उनकी अपनी ख्वाहिशात होती हैं। आज का दौर भी माजी के उन्हीं वाकयात का तसलसल अपने सामने रखता है और हमें बताता है। देखिए, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इस इस्लामी मुल्क में 97% से ज्यादा लोग मुसलमान हैं। पाकिस्तान का आईन एक इस्लामी आईन है। इस आईन को इस्लामी बनाने के लिए पाकिस्तान के अहले फिक्र, अहले दानिश उलमा ने अपना बुनियादी रोल अदा किया है। पाकिस्तान के आईन में सबसे ऊपर अल्लाह की हाकिमियत आला का इकरार किया गया है। पाकिस्तान के आईन में कुरान और सुन्नत से मुतसादिम किसी भी कानून के बनाने पर पाबंदी है। इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से आपको हजार इख्तलाफात हो सकते हैं, मुझे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के न होने का मतलब ये नहीं है कि आप इस आईन को न माने। तो गुज़श्ता दिनों ऐसे वाकयात सामने आए और बाज़ टीवी टॉक शोज में मेरी अपनी भी ऐसे साहिबान से अच्छी खासी गुफ्तगू हुई। जब हमारे पास इस का खजाना खत्म हो जाए तो फिर हम इस तरह के हथकंडों का सहारा ले लेते हैं, ये दुरुस्त नहीं है।
قرآن کریم پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم خود کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن کریم انسان ساز کتاب ہے. اور قرآن کریم میں اگر 6,500 سے زیادہ آیات ہیں تو ان 6,500 سے زیادہ آیات میں سے ٹوٹل 500 سے 550 کے قریب آیات وہ ہیں جو قانون سازی کی بنیاد ہیں، جس کو آپ فقہ کی بنیاد کہتے ہیں. ابھی جو 6,000 آیتیں ہیں وہ انسان کی اخلاقیات، معنویات، فکر، آئیڈیالوجی کی تشکیل میں بنیادی رول ادا کرتے ہیں. وہ جو قانون سازی ہے، قانون سازی پر آپ زور دیں، انسان سازی پر زور نہ دیں، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. خود کی اپنی روش دیکھیں کہ 6,000 آیات انسان سازی پر ہیں اور 500 آیات قانون سازی پر ہیں. آپ جب 500 آیتوں کو بنیاد قرار دیتے ہیں تو آپ نے ہزاروں نہیں لاکھوں قوانین بنانے ہوتے ہیں معاشرے کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، غیر قانونی چیزوں کو روکنے کے لیے، اور انسان کو اور وہ یقیناً امین شہیدی صاحب قرآن کو سامنے رکھ کر ہی بنائے جائیں گے، ظاہر ہے. یقیناً انہی 500 آیات کو بیس بنا کر ان کی کلیات اور اس میں سنت بھی شامل ہوگی، اس میں سنت رسول بھی شامل ہوگی. یقیناً ایسا ہے چونکہ سنت رسول کے بغیر تو آپ قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتے. قرآن کریم کی تشریح آپ کو میں یہی روکوں گا، آپ ایک منٹ بس ہولڈ کیجئے گا، کچھ فضل سبحان صاحب کہنا چاہ رہے ہیں. جی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. جی. سوار کرا کے خود آپ ساتھ ساتھ چلتے رہیں. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بِمَ تَقْضِي یا معاذ، اے معاذ وہاں جا کر فیصلے کس چیز سے کرو گے؟ تو وہ فرمانے لگے اقضی بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم کے ذریعے سے فیصلے کروں گا. فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر واضح منصوص حکم قرآن کریم میں نہ ملے تو فرمایا پھر آپ کی سنت کو فالو کروں گا. فرمایا اگر اس میں بھی تمہیں تشریح کی ضرورت ہو، فرمایا اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا جس کو قیاس کہا جاتا ہے. اس سے پہلے فقہاء نے اجماع کو ڈالا ہے کہ تمام علماء جس چیز پر متفق ہو جائے اس سے آپ بھی ایگری ہو جائے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ہے کہ میری امت کے اکثر علماء گمراہی پر جمع نہیں ہوں گے. ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد اور نصرت جماعت کے ساتھ. آپ یہی فرما رہے ہیں نا کہ یہ جو مسلسل اصرار کیا جا رہا ہے آئین قرآن ہو، قرآن، یہ غلط اصرار ہے. دیکھیں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جیسے آپ نے سوال کیا قرآن کو ہاتھوں میں اٹھا کر لہرانا، اس سے بات نہیں بنے گی. 19واں پارہ ہے، سورہ فرقان ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رسول میدان محشر میں وکیل عدالت بن کر آئیں گے اور کہیں گے ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو مذاق بنایا تھا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا. خود ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک طویل حدیث کا حصہ ہے. آپ فرمانے لگے قول الفصل لیس بالہزل، یہ فیصلہ کن کتاب ہے، یہ مذاق نہیں ہے کہ ہاتھوں میں اٹھا کر جذباتیت کا اظہار کر کے اپنے موقف کو. بات تو اتفاق کی طرف جا رہی ہے کہ یہ تو آپ بھی یہی فرما رہے ہیں، فضل سبحان صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں، عابد مبارک صاحب کا بھی یہی کہنا ہے. میں بھی حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے پوچھوں گا، آپ بتائیے یہ تو پھر بات اتفاق کی طرف جا رہی ہے کہ ہمارے لیے یہ آئین مکمل ہے. ہاں اس میں جہاں کوئی ترمیم ہو سکتی ہے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کو لہرانا، اس کو دکھانا کہ بھئی یہی آئین ہو، یہ تو مناسب نہیں ہے. یقینی طور پر ایسا ہے، یقینی طور پر ایسا ہی ہے. قرآن کریم میں نے عرض کیا ہمیں قرآن کی روح کی طرف جانا چاہیے. قانون سازی تب ضروری ہوتی ہے جب آپ ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں مشکل محسوس کریں، تب آپ کو ڈسیزن میں لانے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے. تو اس لیے قانون سے پہلے اخلاق ہے. ہمارے مدارس اور ہماری مساجد کا جو بنیادی رول ہے وہ قانون پر عمل درآمد نہیں ہے بلکہ انسان کی اخلاق سازی ہے. اس سے پہلے میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا جب یہ ہمارے دوست احباب موجودہ دہشت گردی کی لہر کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. یہ یقیناً صحیح بات ہے کہ پاکستان میں یہ مذہب کی لڑائی تو نہیں ہے، ملا کی لڑائی ہے. ملا کی لڑائی کو مذہب کا نام دیا جاتا ہے تاکہ اپنی دکانیں آباد کی جائیں. اگر اخلاقی تربیت کے مراکز سے عوام کی اس طرح سے تربیت ہو پائے تو نتیجتاً جو دہشت گرد ہوگا وہ آئسولیٹ ہوگا،
اس کے چہرے سے نقاب الٹا جائے گا. پھر عوام کے اندر تو آپ اب بھی دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جیتے ہیں. آپ لوگوں کے اندر رہتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا عنصر اب بھی معاشرے کے اندر نظر آتا ہے. لہذا جو لوگ اخلاقیات کو پامال کرتے ہیں, اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں, بے گناہوں کا قتل عام کرتے ہیں, پھر اسی بے گناہ کے قتل عام کو وہ دین کا لبادہ اڑا دیتے ہیں, تو یہاں پر قانون کو فوری طور پر حرکت میں آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. دیکھیں بات وہی, سزا نہیں دے رہے ہم, قانون حرکت میں نہیں آ رہا, اسی لیے ہم کنفیوژن میں مبتلا ہیں. کچھ آپ بھی کنفیوز, کچھ میں بھی کنفیوز, کچھ یہ بھی کنفیوز, اور ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم ان کو مسلمان کہیں, ان کو ہم اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے اسلام پسند کہیں, یا یہ صرف دہشت گرد ہیں. تو یہ ایک کنفیوژن ہے, اور اب اس سے نکلنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کو پھر کسی نہج پر پہنچنا چاہیے, کوئی ایک نتیجہ تو نکلے اس میں, تاکہ سامنے آ جائے, واضح ہو جائے. کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات ہو رہی تھی, یہ واضح مفتی صاحب ہونا بڑا ضروری ہے کہ کون لبادے میں چھپا ہوا ہے اور کون لبادے سے باہر ہے. تو لبادے سے باہر نکالنے کے لیے یہ بات چیت بھی بڑی ضروری ہے. کیا فرمائیں گے آپ صاحب؟ اگر یہ مذاکرات بالکل درست سمت میں ہوں تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن اگر یہ مذاکرات بن جائیں اور مذاق ہی چلتا رہے پوری قوم کے ساتھ, تمام مذہبی لوگوں کے ساتھ, ہماری عوام کے ساتھ, ہماری مارکیٹوں میں دھماکے بھی ہوتے رہیں, مزارات پہ بھی ہوتے رہیں, کل جو ہوا ہے یہ بھی ہوتا رہے, ہماری لاشوں پہ اگر مذاکرات ہونے تو یہ مذاکرات نہیں ہے, مذاکرات ہیں. ٹھیک ہے, علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹیلی فون مل نہیں رہا, تاکہ اہل حدیث مکتبہ فکر کا بھی نقطہ نظر سامنے آ جائے. ہم کوشش ابھی کر رہے ہیں. آپ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آئین پاکستان میں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ, علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمت اللہ علیہ, دیگر بڑے بڑے اکابرین, علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ, جو اہل سنت و جماعت مکتبہ فکر کے اکابرین تھے, اور اہل دیوبند کے بڑے بڑے اکابرین, جناب آپ نے کہا علامہ عبدالحق, علامہ غوث ہزاروی, مفتی محمود, یہ جو ابھی موجودہ لوگ مذاکرات اور کبھی ان کی حمایت کرتے ہیں جناب اور کبھی نہیں کرتے ہیں, ان کو تو اپنے ابا جان کو دیکھنا چاہیے, خاص کر فضل الرحمان صاحب کو, کہ ان کے ابا جان نے بھی اس پہ سائن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ تو, اور جو ابھی رات کو ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ہم اس سائن کو نہیں مانتے, ان کے بھی والد محترم جو ہے وہ ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب یا مولانا سمیع الحق صاحب یا دیگر یہ جو رہنما ہیں, یہ تو یہ کہتے ہیں کہ آئین صحیح ہے. جی اچھا, اگر یہ آئین ٹھیک کہتے ہیں اور اللہ کرے یہ مذاکرات کی کشتی کسی کنارے پہ لگ جائے اور پاکستان میں امن قائم ہو جائے اور یہ دہشت گردی کا دورہ ختم ہو جائے, تو ملک بھر کے عوام اہل سنت جو ہے وہ اس کی حمایت کرنے کو تیار ہیں. لیکن اگر یہ مذاکرات ہماری لاشوں پر ہو رہے ہوں, دھماکے چلتے رہیں, مزارات اولیاء پر, علماء اہل سنت پر, عوام اہل سنت پر ظلم و ستم بھی ہوتا رہے, تو ہم ان سے دور ہیں. اہل حدیث کا بھی ضرور لے لیتے ہیں, نقطہ نظر لے لیں. مولانا علی ابو تراف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی بخیر جناب. الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم, آپ کی دعائیں. مجھے بس یہ پوچھنا تھا, رہنمائی چاہ رہا تھا آپ سے, اور ہم سارے علماء کرام جو یہاں پر تشریف فرما ہے, ہمارے علماء کرام وہ بھی آپ کو بغور سن رہے ہیں. یہ بتلائیے گا کہ یہ تو اب میرے خیال سے اب اس کی حاجت تو نہیں ہے کہ پاکستانی آئین کے علاوہ بھی ہم کہ قرآن کو آئین بنانے کی ہم, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کیسے آئین ہو سکتا ہے, اس پر بحث ہوگی, ترمیم و تنسیخ ہوتی ہے. ہم قرآن میں تو نہ تحریف ہو سکتی ہے, نہ ترمیم ہو سکتی ہے, نہ تنسیخ ہو سکتی ہے. تو جو 1973 کا آئین ہے, کیا یہ بہتر نہیں ہوگا مولانا صاحب کہ اسی کو امپلیمنٹیشن کرانے کی کوشش کی جائے, اس کے نفاذ کی ہم کوششیں کریں جو اس میں اسلامی شقیں شامل ہیں, یا بجائے اس کے کہ ہم ایک نئی بحث شروع کر دیں کہ جی قرآن آئین ہونا چاہیے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت اسلامیہ کے لیے ایک دستور اور آئین اور منشور ہے, اور اس میں جو ہے کہ 1973 کا آئین ابھی جو تمام علماء کرام نے اس پر متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے, دستخط کیا ہے, وہ بھی یقیناً کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہے. اگر اس میں کوئی قابل اعتراض کوئی بات ہو, اس پہ بات کی جا سکتی ہے,
اور کوئی ایسا شک اگر کتاب اللہ اور سنت رسول سے کوئی مخالف ہو تو اس سے نکالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بہت شکریہ. جی، قرآن کریم کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ. ربانیون رب والوں کو کہا جاتا ہے، احبار حبر کی جمع ہے، علماء کو کہا جاتا ہے. اگر علماء حق وہ اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ ہم نے مذاکرات کی اس کشتی کو کسی کنارے تک پہنچانا ہے اور اس بھور سے ہم نے اس کشتی کو نکالنا ہے، عوام کی ہم نے رہنمائی کرنی ہے، اگر وہ متفقہ طور پر مخلص ہو کر اپنے تمام ماضیات کو بھلا کر اگر وہ اخلاص اور للہیت سے کوشش کریں گے، آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کر کے ہاتھ اٹھا کر مانگیں گے تو ضرور انشاءاللہ یہ کشتی کنارے. میں بہت شکر گزار ہوں مفتی فضل سبحان صاحب آپ کا، مفتی عابد مبارک صاحب آپ کا، اور آپ کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار بھی کرتا ہوں. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی عالم آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں بس صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں کوئی آئین نہیں تھا. یہ بالکل بکواس ہے اور غلط ہے. الفاروق کتاب ہے علامہ شبلی نعمانی کی، اس کو پڑھ لیجئے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کا سب سے پہلا خوبصورت اور تمام تر شقوں کے ساتھ مزین آئین اگر کسی نے بنایا ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. انہوں نے باقاعدہ قرآن و سنت کی روشنی میں آئین لکھوایا ہے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں ایک مولانا صاحب کو جن کو یہ نہیں پتا ہے، لکھوایا گیا ہے، باقاعدہ اس کی شیخیں لکھی گئی ہیں، ایک نظام مرتب کیا ہے، اس نظام کو پڑھ لیجئے. بہت سے غیر جو ہمارے اغیار ہیں اور جو یورپی ممالک ہیں ان میں تو عمر لا تک مشہور ہے. تو حضرت عمر کا اتنا بڑا کارنامہ ہے تو اپنے خلیفہ راشد کو پڑھ لیجئے، یہی آپ کے لیے بہت ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ. عالم آن لائن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجئے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کے طلبگار ہوں. اللہ حافظ.